بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں ہے۔ یہ ایک عالمی وبا ہے جس نے دنیا پر دہشت طاری کر دی ہے۔ سپر طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ لوگ گھروں میں محصور رہنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف شہر ویران، سڑکیں سنسان، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، سیاحتی مقامات اور بین الاقوامی پروازیں بند ہو رہی ہیں اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ہسپتال بیماروں سے بھرتے جا رہے ہیں۔ بے پناہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کو ایک اندیکھی جنگ کا سامنا ہے۔ قیامت کا سماں ہے۔ کرونا وائرس کا عفریت انسانوں کو نگل رہا ہے اور حکومتیں بے بس ہیں۔ چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، اس لیے یہ وبا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ناظرین، اب اس جان لیوا بیماری کی ویکسین تو آ چکی ہے، لیکن اب تک اس جان لیوا بیماری کا جو سب سے بڑا علاج دریافت کیا گیا ہے وہ صفائی اور احتیاطی تدابیر ہیں۔ یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ملک، قوم اور انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے ان پر منوان عمل کیا جائے۔ اس سلسلہ میں علماء پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ منبر و محراب سے قوم کو احتیاطی تدابیر کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کا درس دیں۔ سب سے بڑی احتیاطی تدابیر صفائی ہے۔ صفائی سے معاشرہ صحت مند اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جبکہ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، صحت خراب ہوتی ہے اور معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا ہر مذہب اور معاشرہ صفائی ستھرائی کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، تاہم صفائی کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے دنیا کے کسی دوسرے مذہب یا معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام میں صفائی اور نفاست کا تصور بہت اعلیٰ ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ناظرین، جامعہ ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، الطہور نصف الایمان، جس کا ترجمہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں صفائی کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے جسم کی ہو، گھر کی ہو یا گلی محلے کی ہو۔ صفائی کرنا، صاف ستھرا رہنا عبادت ہے۔ ناظرین، اسلام میں عبادت کے کسی عمل کی انجام دہی صفائی اور طہارت کے بغیر ممکن نہیں، تاہم اسلام نے صفائی کا عمل صرف عبادات کے ساتھ ہی مختص نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کے معاملات بھی صاف ستھرے ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور طہارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ صاف ستھرا رہنا اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ناظرین، ایک ظاہری صفائی ہے اور ایک باطنی صفائی ہے۔ اسلام نے دونوں کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ باطنی صفائی کے بغیر ظاہری صفائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو شخص باطنی صفائی یعنی قلب اور روح کی صفائی کی اہمیت کو سمجھ لے، وہ لامحالہ ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اگر ظاہری صفائی نہ ہو تو باطنی صفائی کسی کام کی نہیں۔ ناظرین، جب انسان صاف ستھرا ہو تو وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، صحت مند افراد سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صفائی کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ لیں تو بہت سی بیماریوں، مشکلات، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، طبرانی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ ناظرین، صفائی ایک ایسا عمل ہے جس پر اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن فوائد و ثمرات بے پناہ ہیں۔ صفائی سے زندگی آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ صفائی سے انسان کی صحت شاندار اور قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے، اور مضبوط قوت مدافعت کا مالک شخص بہتر طریقے سے بیماریوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔
کورونا کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہے۔ ایسے معاملات میں اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل کیا جائے۔ ناظرین، اسلام نے جہاں اللہ پر توکل کی تعلیم دی ہے وہاں احتیاط اور علاج کا بھی حکم ہے۔ احتیاط اور علاج سنت ہے۔ احتیاط کرنے والا شخص اکثر اوقات بیماریوں سے بچا رہتا ہے، لہٰذا ان حالات میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں سب کچھ بند ہو رہا ہے، ملکوں میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اسی دروازے سے ہمیں شفا ملنی ہے۔ یہ دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس دروازے پر آئیں۔ گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ اسلام ہر حال میں اپنے پیروکاروں کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی وہ صفت ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا بیماری سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ کافی حد تک وضو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، ہاتھ منہ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا اور غرارے کرنا ہر طرح کے انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ وضو کرنا دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت مفید ہے۔ وضو کرنے سے جہاں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں وہ بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جو بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک اور سنت کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بات کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب ہے جو عبادات سے لے کر طہارت، معاشرت سے لے کر معیشت، گھر سے لے کر کاروبار اور امن سے لے کر دفاع تک ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں زندگی بسر کرنے کے تمام اصول اور ضابطے بتاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اتنے خوبصورت، جامع، کامل اور اکمل ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ان کی رہنمائی کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ کی طرح موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، سائنس ہو، معیشت ہو یا فلسفہ، اقدار ہوں، اطوار ہوں یا تاریخ، ہر پہلو پر ہمیں اسلام کے دامن میں مفید معلومات کا ذخیرہ ملتا ہے۔ ناظرین، دعائیں اور اذکار در حقیقت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے حفاظتی حصار ہیں، اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جائے وہ ہر قسم کی پریشانی اور بیماری سے بچا رہتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، طہارت و پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔